رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا رمضان آیا کم الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ نے 4 چیزوں کو تو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے۔ میتہ جو حلال جانور ہے لیکن ذبح نہیں ہو سکا، اس طرح جب ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر سارا کا سارا حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے ایسے جیسے کہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ یہ 4 حرام ہیں، ان کے تو قریب بالکل نہ جاؤ۔ اس کے علاوہ جو اور حرام ہے وہ بھی آپ کو دوسری جگہ بتائے جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کی شفقت کا اندازہ لگاؤ کہ کوئی آدمی ایسا ہے بھوکا پیاسا، اس کے پاس حلال کا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ان 4 چیزوں میں سے کسی کو اگر استعمال کر لے تو ہم گرفت نہیں کریں گے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، معاف کر دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو بدل کر لوگوں سے پیسے و مال بٹورتے ہیں، فرمایا یہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاک بھی نہیں کریں گے، وہ ان سے شفقت اور محبت کی کلام بھی نہیں کریں گے، اور دردناک عذاب بھی مبتلا کر دیں گے۔ یہ آسان کام نہیں۔ قرآن کا اوپر سے قرآن پڑھ لینا اور اندر سے مطلب اپنا ڈال دینا، یہ اس کو کہتے ہیں بیچ دینا، آیات کو بیچ کر دنیا کی چیزیں دینی۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ صابر ہیں کہ یہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی لیتے ہیں اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب لیتے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کیسے صبر کرنے والے لوگ ہیں جہنم پر، یعنی مذمت بیان کی ایسا نہ کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ جامع آیت ہے جس میں عقائد، اخلاق، عبادات، ساری چیزوں کا اس کے اندر بیان ہے، اور انہی کو صادق اور انہی کو متقین کہا گیا۔ فرمایا یہ آخری آیت ہے، اس کے بارے میں یعنی یہود کا سلسلہ جہاں تک باتیں آتی رہی اور یہاں آخر میں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نیکی صرف ادھر ادھر منہ کرنے کا نام نہیں ہے، مشرق کی طرف کرو جی مغرب کی۔ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان رکھے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، نبیوں کو مانے، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دے، سائلین کو دے، گردن چھڑوائے، لوگوں کے قرضے اتروائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدے کو پورا کرے اور صبر کرے ہر مشکل میں، یہی لوگ سچے بھی ہیں اور یہی لوگ متقین بھی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پیدا کریں۔ آگے احکام شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قصاص، کوئی کسی کو ناجائز قتل کر دے تو اس سے قصاص لو، اس کے اندر زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ اس نے موت اس کو قتل کر دیا، اگر اس کے بدلے میں تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے تو آئندہ قتل رک جائے گی، اس واسطے زندگی ہے اس میں۔ اگر نہیں قتل کیا گیا تو پھر اس مقتول کے وارث ان کے خاندان کو ماریں گے، ان کو ادھر ماریں گے، اور لوگ بھی ناڈر ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، کسی کو قتل کر بھی دیا تو ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب پتہ ہے کہ اس کو اتنی سزا ہو گئی ہے، قصاص لیا گیا ہے، تو لوگ سوچیں گے 100 بار۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں پھر بھی ہم موقع دیتے ہیں، قتل تو کر دیا تھا لیکن ان کی صلح ہو گئی، اور کچھ لے دے کر یا معاف کر دیا یا کچھ دے دیا یا دیت دے دی، کئی صورتیں اس کی ہیں۔ اگر صلح ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، یہ بچ جائے گا، لیکن ہمیشہ اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے معاف کر دیا اور بعد میں پھر غیرت ابھرے کہ ٹھیک ہے جو ہے ہم ان کو قتل کریں گے، پھر یہ مجرم ہو جائیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا، کسی کے پاس مال یا حقوق ہیں
تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھے کہ میرے مرنے کے بعد، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام جاری کر دیں وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اس سے پہلے وراثت کی بھی وصیت کی جاتی تھی، لیکن یوصیکم اللہ فی اولادکم تو وارثوں کے حصے تو اللہ نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کسی سے لین دین ہے، کوئی امانت ہے کسی کے پاس ہے یا اس کے پاس کسی کی اور کی ہے، یہ ساری چیزیں وہ لکھ کر رکھے تاکہ اس کی مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے اور اس پر اس کے وارث پورا عمل کریں۔ ہاں اگر اس وصیت کرنے والے نے کوئی غلطی کی ہے کہ شریعت کے خلاف کی بات فیصلہ کرتے ہیں، شریعت کے خلاف اس نے کوئی حکم دے دیا، غلط وصیت کر دی، تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے وصیت ٹھیک کی پھر بدلا تو یہ گناہگار ہوگا۔ دوسرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم ہے۔ روزے رکھو، یہ اصلاحی چیز ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، جب دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چند گنتی کے دن ہے، وہ رمضان کا ایک مہینہ ہے، وہ بھی اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو یا سفر پہ ہے تو روزوں کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، ورنہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینہ رمضان کا آ جائے تو اس کو خود روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کی ہے، کوئی تکلیف اور مشکل پیدا نہیں کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سے جو ہم مانگے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، فرمایا ان کو کہہ دیں میں تو بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بلاتا ہے، کہیں بلاتا ہے، دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، گھروں میں ہے، شہروں میں ہے، دیہاتوں میں ہے، اکیلا ہے، اکٹھے ہیں، جب کوئی بلاتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں لوگوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں ان کے لیے۔ روزے میں شروع کے اندر کچھ احکام تھے کہ جب آدمی افطاری کے بعد لیٹ جاتا تو نیند آ جاتی تو پھر سحری نہیں کر سکتا تھا، شروع میں یہ حکم تھا۔ اسی طرح اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں مل نہیں سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ بھائی فلاں سحری تک، جب صبح صادق طلوع ہو اس سے پہلے تک تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اپنی بیویوں سے بھی متمتع ہو سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، ہماری طرف سے کوئی قدر نہیں ہے۔ اور پہلے تیسرا ایک حکم یہ بھی تھا کہ امیر آدمی اگر اپنا فدیہ دے دے، لوگوں کو، غریب لوگوں کو روزہ رکھوا دے تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب وہ نہیں ہے، جو رکھ سکتا ہے خود روزہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتا فدیہ اب بھی وہ دے سکتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، روزہ کب سے کب، سحری سے شروع ہو کر مغرب تک رہتا ہے۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، لوگوں کو اس سے حکام کو رشوت دے کر بھی اپنے نام مال کروا لینا یا چیز کروا لینا، یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کسی کا مال تم نہیں کھا سکتے، نہ رشوت کے ذریعے، نہ دھوکے کے ذریعے، نہ کسی۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا ہے، فرمایا تمہیں کیا ہے، تمہیں تو گھڑی بنی بنائی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تمہیں حج عمرہ دیکھو نا، زبردست گرمیوں میں روزے رکھتے تھے اور پسینے نکلتے تھے، آپ سردیوں میں آ گئے اور جو سردیوں میں آتے ہیں سارے سال کے مزے چکتے رہتے ہو۔ اسی طرح جو ہے حج کے اور لوگوں کے روزے کے اور چیزیں ٹائم بدلتے رہتے ہیں، اور تمہیں ایک آسمان پہ گھڑی، لوگ اب تو گھڑی ہر ایک کے پاس ہے،
تو ہوتی ہے، موبائل میں الگ ہوتا ہے. لوگ پہلے جن کی بات بڑھیا نہیں اوپر دیکھ کر بتا دیتے ہیں کیا ٹائم ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹائم ہوتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، حکم ہے اللہ کے راستے میں جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تمہیں بھی اب اجازت دے دی گئی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ لڑو، لیکن زیادتی نہ کرنا. جہاں بھی وہ ملیں ان کو قتل کر دو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں نکال دو، کیونکہ شرک فتنہ فساد اس سے بھی قتل سے بھی زیادہ گھنونا ہے. لہذا تمہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے. وہ مسجد حرام کے پاس اشہر حرم بھی تمہارے ساتھ لڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو، ہماری طرف سے اجازت ہے. ورنہ اشہر حرم اور مسجد حرام کے احترام میں وہاں ان کے قریب لڑنا نہیں چاہیے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. جب شروع کر لیا درمیان میں تمہیں کوئی رکاوٹ پڑ گئی تو پھر جو ہے ہدی بھیج کر حلال ہو جاؤ اور بعد میں اس کو قضا کر لینا. اور تمہارے پاس ہدی نہیں ہے تو 3 روزے سود رکھ لو اور 7 بعد میں 10 روزے کم از کم رکھ لو. حج اور عمرہ اکٹھے وہ لوگ کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، جو وہاں مسجد حرام کے قریب ہوتے ہیں وہ ایک کام کریں گے. سارا سال ان کے لیے عمرہ کھلا ہوتا ہے اور حج کو الگ کر کے کرتے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج جو ہے سارے سال میں جب مرضی ہے نہیں، وہ عمرہ ہوتا ہے جو اس کے مہینے خاص ہیں. احرام تو آپ شوال سے باندھ سکتے ہیں لیکن ادائیگی ذوالحجہ میں 5 دنوں میں ہوتی ہے. حج کا جب احرام باندھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہ کریں، عورتوں سے محبتی کی باتیں نہ کریں، جماع نہ کریں، فسوق نہ کریں، آپس میں جھگڑے نہیں، اور گھر سے اپنا سامان لے کے آئے. بعض دفعہ تقویٰ وہ اختیار کرتے ہیں جی اللہ کے آئے گا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. بھائی اللہ ہی نے کہا ہے پہلے اپنا سفر اختیار کرو پھر تم حج پہ جاؤ. یہ نہیں کہ یہاں سے تو بڑے بزرگ بن کے چل پڑے اور آگے جب بھوک سے ستایا تو پھر کہتے ہیں دے دے مولا کے نام کا. ایسا نہ کرو. مکہ کی چودھری جو ہے عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہیں سے مینا سے یا زیادہ سے زیادہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے. اور میں نہیں، جو عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا. امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، سب کو عرفات میں جانا پڑے. اس وقت تو بالکل ہی جنگل تھا، پتھر تھے. اب تو ماشاءاللہ وہاں کچھ آبادیاں بھی ہو گئی ہیں، درخت بھی لگ گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور واپسی پہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آؤ. تم جس طرح اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر بھی کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو. حاجیوں کی 3 قسمیں بیان کی. کچھ حاجی تو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، کچھ حاجی اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، یہ بہترین حاجی ہیں. اور تیسرے قسم کے حاجی وہ فسادی ہیں. وہ جناب فساد ہی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، حج کوئی مقصد نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ، بظاہر بڑی بہترین باتیں کرتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں اور کہتا ہے میں مومن بھی ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت بڑا جھگڑالو ہے. جب یہ آپ کی وجہ سے اٹھ کے جاتا ہے، فساد مچاتا ہے، کھیتیاں جلاتا ہے اور نسل تباہ و برباد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. جب اسے روکا جائے تو وہ اس کو اکڑ پکڑ لیتی ہے کہ اخذت العزت بالاسم، مجھے یہ کون کہتا ہے روکنے والا ہے، میں خود ہی بڑا ہوں. فرمایا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. چوتھی قسم حاجیوں کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں. دونوں معنی آتے ہیں، یا خرید دیتے ہیں. واقعات کی طرف سے سو نہیں جا سکتا، واقعات بھی ہیں ان کی شان نزول کے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو
پورے صاحب میں داخل ہو جاؤ، ایک کام کر لیا، کبھی نماز پڑھ لی تو بڑا اپنے آپ کو بڑا مولوی اور بڑا مومن کہتا ہے. نہیں، دین کے پورے جو احکام پر عمل کرو، پھر اس کی برکتیں دیکھو، شیطان کی اتباع نہ کرو. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پھر بنی اسرائیل کی باتیں آگے ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنے واضح دلائل دیے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا اور سخت عذاب کے مستحق ہو گئے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین بنا دی گئی ہے اور یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. سن لو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن پرہیزگار ہی اوپر رہیں گے اور کوئی نہیں آ سکتا، خواہ دنیا میں ان کو کوئی پوچھتا تھا یا نہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگ ایک ہی جماعت تھے، شیطان نے پھر ان کو شرک پر لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ مبشرین منذرین، خوشخبریاں دیتے ہیں ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں، ان کو اللہ کتاب بھی دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. جب مصیبت پریشانی میں بندے پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے فرماتے ہیں کیا تم نے خیال کیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب تمہارے اوپر تو وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئے تھے اور انہوں نے برداشت کیا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر تکلیفیں، پیاسیں، بیماریاں جو ہے تنگدستیاں، اور ان کو یہاں تک کہ جھنجھوڑا گیا. اللہ اکبر. حتی یقول الرسول واللہ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے، بس ثابت قدم رہو. آگے ذو جہتین مسائل شروع ہوتے ہیں، یعنی دل کے دو مطلب بنتے ہیں. خرچ کرنا ایک ثواب ہوتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ کمایا وہ اپنا مال دوسرے کو مفت دینا. فرمایا تم اللہ کے نام پر جب خرچ کرو نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑے گا، مال بھی بڑھے گا. کہاں خرچ کرو؟ فرمایا والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو. تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا جو تم اس کو برا سمجھتے ہو. کہتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم برا سمجھتے ہو، اس میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں تم ایسی اچھی سمجھتے ہو، اس کے اندر تمہارا نقصان ہوتا ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. اللہ نے جو تمہیں جہاد کا حکم دیا تمہارے ساتھ دشمنی نہیں، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر. فاتح ہو جائیں گے تو عزت سے رہو گے، ورنہ وہ لوگ آئیں گے تمہیں بھی قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو پکڑ کے بے عزتی کریں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے، اس کو تو مر جانا بہتر ہوتا ہے. اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں اعلیٰ درجہ دیں گے. یسألون اگر شہر حرام میں کتاب فی شہر حرام میں کتاب کہتے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے اہل کو ان سے نکالنا، یہ تھوڑے فتنے ہیں. اور کفر تے شرک تو اس سے بھی بڑا ہے. اس کو دفع کرنے کے لیے آپ ان سے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے. شراب اور جوے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ابتدائی حکم ہے، بعد میں آیت منسوخ ہوئی. فرمایا اس کے اندر لوگوں کو فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے اس کے کم ہیں، نقصان اس کے زیادہ ہیں. تو سمجھدار آدمی نقصان والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یتیموں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کے ساتھ کھانا پکانے کے بارے میں پوچھتے ہیں. فرمایا کوئی نہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، آپ ایک ہی ہانڈی کے اندر ان کے کھانے پکانے کا انتظام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کی اصلاح کی نیت ہے. بعض دفعہ کوئی نہیں، اپنے ہی کھانے سے ان کو کھلا دیا تو کیا ہوتا ہے کچھ نہیں، اور جو فساد کی نیت سے ان کا زیادہ ڈال دیا تو وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اس واسطے تم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، مشقت برداشت کرنے کی الگ ضرورت نہیں، کھانا اکٹھا ہی پکا سکتے ہو. فرمایا مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو.
اس سے مومن باغی بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں بہت ہی خوبصورت ہے، جا کے بینکوں سے کر دیتے ہیں، فلاں یہودیوں پہ کر دیتے ہیں اور موجہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اسے دھوکے دینے کے لیے ہم مسلمان ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ نکاح کروا کے مرضی اپنی کرتے ہیں، بچوں کو اپنے پیچھے لگا دیتی ہیں۔ تو فرمائے یوں نہ کرو، ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو، اس سے باقی مل جائے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح اپنی بچیاں جو ہیں وہ بھی کسی مشرک کو نکاح میں نہ دو، اس وقت اگر جو بہت ہی اچھا لگے، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، حسن ہے، فرمایا نہیں اولئک یدعون الی النار، یہ کافر مشرک تو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالیٰ جنت اور بخشش کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اپنی بیویوں جب حیض کی حالت میں ہوں تو پھر جائز نہیں، فرمایا نہیں ہے تو تمہاری بیوی، لیکن اس حالت کے اندر فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے الگ رہو، یہ نفرت کا باعث تمہارے لیے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ان سے الگ رہیں، وہ تقدیر بھی ہوتی ہے۔ تو جب فارغ ہونے زیادہ دن نہیں ہوتے، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر بھی تمہارا مال ہے، جس کا چاہو نصاب محصل تمہاری کھیتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر گناہ کا سبب نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ لفظ قسموں پر نہیں پکڑتے، لیکن جو آدمی قصداً صحیح اصول شریعت کے مطابق قسم اٹھائے گا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی پکڑ ہوگی۔ کچھ لوگ ایلا کرتے ہیں، ایلا کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتے ہیں، اور بلکہ اس سے جمع کرنا بند کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیرے ساتھ، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ لٹکا کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایلا کیا 4 مہینے کے اندر، ایک قسم ہے، واپس آ گئے، اس کے ساتھ جمع کر لیا، تو پھر قسم کا کفارہ دینا، بیوی تمہاری بیوی ہے، اور 4 مہینے یوں ہی گزر گئے، تم نے اسے رجوع نہیں کیا، تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی، اب تمہاری بیوی نہیں رہے گی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، متعلقہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی عدت 3 حیض گزاریں، اگر ان کے پیٹ میں کچھ ہے تو چھپائیں نہیں، بعض دفعہ بچہ ہوتا ہے کہ جلدی گوا دیں گے، جلدی شادی آگے ہو جائے گی، ایسا نہ کریں۔ جو کچھ اس کے پیٹ میں حیض ہے، خون ہے یا بچہ ہے، وہ بتا دیں، کیونکہ بعض دفعہ رجی طلاق ہوتی ہے تو اس عدت کے اندر خاوند اس کا رجوع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بڑی بیماری ہے کہ طلاق شروع میں مغلظہ ہی دے دیتے ہیں، فوراً بھائی طلاق دینی ہے تو ایک طلاق دے دو، کیا تکلیف ہے، بعد میں اگر پریشانی ہوئی تو آسانی کے ساتھ وہ حل ہو سکتا ہے۔ 3 سے نیچے کھڑے نہیں، وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ بھی 3 لکھوائے گا، آج کی جج کے پاس جائیں وہ بھی 3 لکھوائے، کیا مصیبت 3 لگی ہوئی ہے، پھر تو مغالطہ ہو جاتی ہے، دوسری صورت ہی کوئی نہیں بنتی۔ تو جناب ایک اگر پہلے تو ذرا حوصلہ کریں، سوچے سمجھیں، بہرحال رجوع کر سکتا ہے، عورت اس کے حق کو مار نہیں سکتی، چھپا دے گا نہیں، میری مدت ختم ہو گئی تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، ایسا نہ کرے۔ اب طلاق مرتبہ ہے، 2 طلاق کی ہوگی، ایک طلاق صریح جو ہوتی ہے، جس کو میں نے تجھے طلاق دی، تو وہ اس کو صریح طلاق کہتے ہیں، 1 دے یا 2 دے رضی ہوتے ہیں، دوبارہ اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگر 3 دے دی یا کرائے کے ساتھ طلاق دے دی تو مغلظہ بن جائے گی، وہ دوبارہ اس کو نہیں آ سکتی۔ خلا بھی کر سکتے ہیں، کیا مطلب ہے، خلا کے اپنے اصول ہوتے ہیں، یعنی خامد بساتا بھی نہیں اور حقوق بھی پورے نہیں کرتا، تو پھر عورت کچھ دے دلوا کر اس سے طلاق لے سکتی ہے، وہ بھی نہیں کرنا ہی، اگر دے بھی طلاق نہیں دیتا تو پھر جو ہے حکومت سے گزارش کرے وہ طلاق دلوا دے، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ اگر اس نے طلاق دے دی تو اب دوبارہ 2 پہلے ہو گئی، تیسری بھی ہو گئی، یہ سب خلا کے اندر 3 پوری ہو گئی، تو اب یہ کبھی بھی جو ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ کسی نے انہوں نے اور جگہ پہ نکاح کیا تھا، ادھر سے طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی تو کہہ دیا تھا دوبارہ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ طلاق والی عورتیں جب طلاق گزار رہی ہوں
تو آپ کو حق ہے، اگر رجی طلاق ہے تو اس کو روک سکتے ہیں، مرضی ہے تو عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رکھنا بھی نہیں ہے لیکن اس کی عدت، اس کو آگے نکاح بھی نہیں کرنے دینا، وہ جب اس کی عدت ختم ہونے قریب ایک اور طلاق دے دی تو عدت اس کی دوبارہ شروع ہو جائے۔ ایک اور طلاق نہیں دیتی، اس سے رجوع کر دیا، صرف طلاق دینے سے تو عدت پہلے جاری تھی لیکن اس سے رجوع کر دیا، مطلب یعنی جماع اس سے کر لیا تو پھر طلاق دے تو نئی عدت شروع ہوگی۔ پھر اس طرح کر کے اس کی لمبی بڑھ سکتی ہے عدت۔ ایسا نہ کرو، جب تم نے رکھنا ہی نہیں تو خواہ بخواہ اس کو پریشان کیوں کرو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر طلاق دے دی اور ان کی عدت ختم ہو گئی، انہوں نے کسی اور جگہ پر نکاح کرنے کا بندوبست کر لیا تو آپ درمیان میں ہاں میری بیوی تھی اب کہاں وہ فلاں نکاح کرے گا، میں نہیں کرنے دیتا ہوں، تیرا کیا، تیری نہیں رہی، تم نے چھوڑ دی ہے، اب تیری بیوی رہی نہیں تو ریکارڈ کیسے ڈال سکتا ہے، اس سے منع فرمایا۔ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، جو مکمل کرنا چاہیں اور جو پہلے چھڑوانا چاہیں تو بھی اجازت ہے، خرچ سارا باپ کا ہوگا، تکلیف نہ عورت کو نہ مرد کو ہو، یعنی باپ کو ہو، دونوں جو ہیں اپنے گھر میں رہنا ہے تو محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور اگر باپ نہیں ہے تو جو وارث ہیں پھر وہ دادا ہے یا کوئی اور تو پھر وہ احکام باپ والے دوسرے رشتہ دار کی طرف چلے جائیں گے۔ جو لوگ مر جائیں اور ان کی واللہ توفی منکم ویذر، اب بیویاں چھوڑ جائیں تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر، تو 4 مہینے اور 10 دن اب ان کی جو ہے عدت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کیا ہے حاملہ ہیں تو جب بچہ جو ہے جنم دے تو ان کی عدت ختم ہو سکتی ہے، اس وقت ابھی میت پڑی بھی ہوئی ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے تو اب وہ عدت سے خلاصی آ گئی ابھی، اور ابھی بعض دفعہ نیا حمل کا پورا سال گزر گیا، 9 مہینے گزر گئے، تب بھی وہ عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ عدت کے دوران فرمایا عدت گزارنے والی عورتوں سے آپ منگنی نہیں کر سکتے، اور وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، دل میں رکھ سکتے ہیں یا اشارہ کنارہ سے بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بات کر دے، چکی 2 پارٹ سے چلتی ہے، یا یار ہمیں بھی ایک بچوں والوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے ہمارے کوئی، اس قسم کی کوئی باتیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی خواہش ہے، ورنہ صراحتاً اس کو نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے تو آپ نے صراحتاً بھی کہہ سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے۔ لا جناح علیکم طلقتم النساء ولم تمسوهن، عورتوں کو اگر تم نے طلاق دی لیکن علیحدگی نہیں کی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں کی تھی تو ان کو کچھ نفع پہنچا دو، کوئی جوڑا دے دو، اپنی جو ہے قوت کے مطابق، جہاں بڑی چیز بھی دے سکتے ہیں، چھوٹی بھی دے سکتے ہیں، نام بھی دیں تو جو ہے بہرحال دینا اس کو چاہیے، متعوہن۔ ہاں اگر منہ سے دولت مند ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دے، یا غریب ہے تو اپنی طاقت کے مطابق لیکن دے سے۔ ہاں اگر آپ نے طلاق دے دی علیحدگی سے پہلے لیکن مہر مقرر کی ہوئی تھی پہلے جب نکاح کیا تو پھر آدھی مہر دیں، آدھی مہر اس کا لازم ہو گئے، اور جو جوڑا وغیرہ دینا ہے وہ ویسے نفع کے اندر ہے۔ ہاں یہ آدھی اگر عورت نہیں لیتی تو اس کی مرضی معاف بھی کر سکتے ہیں، اور مرد اگر پوری دینا چاہتا ہے مہر، جو میں اس کو طلاق بھی دے دی، چلو جتنا مہر مقرر ہے سارا دیتا ہوں تو بھی دے سکتا ہے۔ حافظ الصلاۃ والسلام، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی زیادہ حفاظت کرو۔ اگر جہاد ہو رہا ہے تو تم چلتے پھرتے بھی نماز پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرو، جب جہاد ختم ہو جائے تو پھر اصول کے مطابق تم نے نماز پڑھنی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم ظلفا حذر الموت، جہاد سے جان چرا کر آپ بھاگ نہیں سکتے، فرمایا ایک جماعت تھی ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے دیکھا کہ جہاد کے لیے ہمیں پکڑا جائے گا، چھوڑ وہ اپنے گھر ہی چھوڑ گئے، دوسری جگہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، وہ سارے اکٹھے ہی لائے، ثم احیاہم، پھر ان کو اللہ کے نبی کی
دعا کے ساتھ ان کو دعا، کیونکہ ابھی ان کا موت کا ٹائم تو نہیں آتا ہے کہ سزا کے طور پر ان کو سمجھانے کے لیے جس کا اصلی موت کا ٹائم آ گیا وہ دوبارہ نہیں زندہ ہوتے. پھر ان کو زندہ کر دیا تو بتا دیا کہ موت جہاد میں نہیں، یہ گھر میں بھی آ سکتی ہے. من ذا الذی یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو قرض حسنہ قرار دے دیا. زکوٰۃ دو، صدقات دو، جہاد مجاہدین کو تیار کرو، خود استعمال کرو. تو فرمایا یہ گویا کہ اللہ کو کر دے رہے تو اللہ اس کا دگنا کر کے تمہیں واپس کر دیں گے. غریب آدمی جاتا ہے بعض دفعہ اس کو مال غنیمت بھی اتنا مل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کو سنبھالا ہی نہیں جاتا. بنی اسرائیل پر غیر مسلموں نے جو ہے ان کو یہودیوں کو کئی دفعہ تباہ و برباد مشرک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی کرا دیا گیا. جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارا قائد مقرر کر دیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو، عورتوں کو اور مال کو لے گئے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جب جہاد فرض ہو جائے گا تو جہاد نہیں کرو. کیوں نہیں کرو گے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کریں گے. اچھا ہے. انہوں نے مقرر کر دیا. فرمایا یہ جو طالوت ہے یہ تمہارا قائد ہوگا، سپہ سالار ہوگا، کیپٹن کہیں جو بھی آج کل چیف آرمی کہیں جو بھی، یہ تمہارا ہوگا. وہ دیکھتے ہی ہیں ہم امیر آدمی ہے، غریب کو بنا کہتے ہیں. امیر آدمی کہتے ہیں غریب کو تو کچھ ہوتا ہے نہیں ملنا چاہیے، کچھ بھی نہ ہو بس. وہ کہتے ہیں بس ہمارا یہ حق ہے اس میں، نہ ہم آپ کو بالکل ہم زیادہ حکومت کے حقدار ہیں. فرمایا دیکھو جہاد ہے، جہاد میں مال کی بات نہیں ہوتی. ایک تو اس کو جہاد کا طریقہ آتا ہو وہ قائد بن سکتا، دوسرا اس کا ظاہری روب بھی ہو. یہ دونوں چیزیں حضرت طالوت میں موجود ہیں. یہ جہاد بھی کرنا جانتا ہے اور روب آدمی بھی ہے. تو لہٰذا اور پھر بھی نہیں مانتے تو ہم وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں جو مشرک لے گئے تھے تو وہ ایک تابوت ایک صندوق تھا جس کے اندر وہ چیزیں وہ واپس فرشتے لے آئے ان کو. پھر ان کو مجبور ہو کر ماننا پڑا. پھر انہوں نے تیاری کی، جانے لگا. حضرت طالوت نے ان کو جو ہے اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے. آگے امتحان شروع ہوگا اللہ کے حکم سے. بھائی گرمی کا موسم ہے، پیاس تمہیں لگے گی، راستے میں نہر آئے گی، اس میں کسی نے پینا نہیں ہے. جو پیے گا ہم سے نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ ہم سے ہے. ہاں ایک چلو کی اجازت ہے، ایک چلو پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وہاں بڑی پیاس لگی ہوئی، لوگ پڑ گئے اس میں، ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمی تھے. ان میں سے چند ایک آدمی بچے جنہوں نے نہیں پیا، ایک چلو پیا یا وہ بھی نہیں پیا. تو ان کی تو پیاس بول گئی چلو والوں سے، اور جنہوں نے راج کے پیا ان کے پیٹ پھول گئے اور پیاس زیادہ لگ گئی. بڑے پریشان. لگے ہم تو چل نہیں سکتے تو لڑیں گے کیسے. اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی صرف 313 بچے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نہیں آتے تو ہم اکٹھے، ہم تھوڑے سے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا. اور جب جالوت کے سامنے جو جس کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس کا نام جالوت ہے، ادھر یہ ہے طالوت، ایک وزن کے نام ہے. مقابلے میں آئے جب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، وہ ساتھ ویسے چل پڑے تھے. انہوں نے پتھر مارا، جالوت کو مار دیا اور فتح حاصل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا اللہ ملک و حکمہ و نبوت و علم، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. آخر میں جہاد کا فلسفہ بتاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جہاد فرض نہ کریں تو زمین میں فساد ہو جائے. لوگ آگے ستویں پارے میں آتا ہے کہ لوگ عبادت خانے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر کیا کیا جو ہے داخل جا رہے ہیں، داخل جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھائی جائے. تو فرمایا مسجدیں اور ان کے عبادت خانے اور ان کے خلوت خانے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے.
جہاد کرو تو ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارو، دل کا آیات رکھ، یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں اور ان پر عمل کرو۔ اے میرے پیغمبر، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور رسول کی اتباع جو کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ وقول قولی اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وآلہ وأصحابہ ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو ہمیں دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیمار میں شفا نصیب فرما، مسلمان کو بخشش فرما، حیات طیبہ ایمان والے کی و ایمان والے موت نصیب فرما۔